خواتین حضرات السلام علیکم۔ ویسٹ سائڈ ریڈیو کے حوالے سے آج ہم پاکستانی معاشرے کے ایک ایسے گناؤنے چہرے سے پردہ اٹھا رہے ہیں جہاں پر ایک شخص حیوانیت کی تمام حدیں پار کر کر اپنی اسٹیپ بیٹی کے ساتھ، جس کی عمر 12 سال تھی، اس کو سیکچولی مولیسٹ کرتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور وہ بے بس لڑکی اور اس کی ماں، جس کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے اور جو پاکستانی معاشرے میں بے یار و مددگار ہوتی ہے، وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ایسے درندے کے ہاتھوں بار بار ایکسپلائٹ ہوتی ہے۔ آج اس کہانی کا مقصد آپ سب لوگوں کے سامنے لانے کا یہ ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کے اس گھناؤنے چہرے سے پردہ اٹھا سکیں جہاں پر مرد کی حیوانیت انسانیت کی تمام حدود کو پار کر جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی سفوکیشن اور ہمارے معاشرے میں عورت کے وقار اور اس کی سپورٹ کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ایسی کیسی ہزاروں ہوا کی بیٹیاں ہیں جو کہ حیوانیت کا شکار ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، رونٹے کھڑا کر دینے والی اور انسان کے ہوش اڑا دینے والی اس کہانی کا تعلق ایک ایسی لڑکی سے ہے جس کی زندگی ایک درندہ صفت انسان نے نہ صرف تباہ کی بلکہ اس کو بار بار رونتا رہا اور اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا۔ آج یہ کہانی ہمارے سامنے ایک ایسا سوالیہ نشان لے کے آئی ہے کہ جہاں پر ہم پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان میں موجودہ قوانین اس طریقے سے استوار ہوں کو ایسی ہزاروں لاکھوں گمنام ہوا کی بیٹیاں جن کے ساتھ عصمت دری کا یہ گھناؤنا کھیل عزت اور وقار کے نام پر کھیلا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں ہماری اس کہانی کی ایک وکٹم جس کے ساتھ یہ تمام حالات گزرے، جس نے اس کی شخصیت، اس کے کانفیڈنس اور اس کے اعتماد کو کمپلیٹلی طور پر بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ہماری اس کاوش سے اس کو کسی طرح کی مدد اور اس جیسی ایسی ہزاروں لاکھوں گمنام ہوا کی بیٹیاں جن کے ساتھ تاریکی اور اندھیروں میں اس طرح کے گناؤنے کھیل ہو رہے ہیں جن کو وہ بیان بھی کریں تو کسی سے بیان نہیں کر سکتی، اور ایسے گناؤنے اقدامات کرنے والے شخص اور لوگ اپنی فیملیوں سمیت ڈراتے دھمکاتے اور ناگزیر حالات سے ان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری اس کہانی کا کردار ہیں جن کا نام ہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر سگہ راز میں رکھ رہے ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ ان کی زبانی سنیے کہ وہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں انسانیت کے نام پر اور اپنی عزت کے نام پر وقار سے جینا چاہتی ہے، لیکن انسان اور درندہ صفت آدمیوں نے کس طرح سے ایسی عورتوں کی عظمت کو ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس کردار کا نام ہم سمینہ ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کرب کی یہ تمام داستان جو ان کے ساتھ آپ بیتی ہوئی ہے وہ کیا تھی۔ ہوش اڑا دینے والی یہ کہانی شاید آپ لوگوں کو بھی اس بات پر اکسائے کہ ایسے لوگوں کو اور وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کسی نہ کسی طرح کی حکومتی اور بین الاقوامی ایک ایسی موومنٹ کھڑی ہو جو ایسے پرورٹس کو اور پیٹر فائر لوگوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ جی سمینہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کس طرح سے آپ کو ابیوز کیا گیا؟ کتنی عمر سے تھیں؟ آج آپ اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیے۔ میں کوئی 10-11 سال کی تھی۔ میرے اسٹیپ فادر، میری ماں نے میرے اسٹیپ فادر کے ساتھ، میری ماں نے ایک شادی کی جو کہ میرا اسٹیپ فادر تھا، اس نے مجھے ریپ کیا اور تقریباً 12 سال کی عمر میں
میں پریگ ہو گئی اس سے. تو میری مدر کو, میری فیملی کو, کسی کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں, میرے اسٹیپ فادر نے کسی کو بتایا بھی نہیں. تو جب میری مام کو پتا چلا تو میں تقریباً 5 مہینے پریگ تھی, 4-5 مہینے پریگ تھی. تو میری ماں نے میرے فادر سے پوچھا, میرے اسٹیپ فادر سے پوچھا کہ یہ سب, میری ماں نے مجھے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کس نے کیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے اسٹیپ فادر نے کیا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اسی نے کیا ہے. تو اس نے میرے دوسرے باپ, جو ستیلا باپ تھا, اسے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا. تو اس نے سیدھا میری ماں کو یہ کہا کہ میں نے یہ کیا ہے, اور اگر تم کچھ کر سکتی ہو یا تم کہیں جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کیونکہ میری ماں پاکستان میں رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی, پاکستان کا ماحول ایسا ہے اور وہاں پر پولیس جو کچھ بھی ہے, میری ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کچھ کنٹینیو چلتا رہا, اور میرے باپ نے یہ ساری میری پریگنینسی کو, ہر چیز کو چھپا کے رکھا لوگوں سے, سب سے, گھر چینج کر کے, ہر چیز کر کے. انہوں نے زیادہ تر مجھے یہی کہا کہ تم گھر میں ہی رہو گی, گھر سے باہر نہیں نکلو گی. میری ماں کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے, سب کے ساتھ جاتا تھا باہر. میں پریگ ہوئی, جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے میرے جگہ پہ میری ماں کا نام دیا میرے بیٹے کو. میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اس سیزیرین کے ساتھ. تو اسے ہاسپٹل میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے میری ماں کا نام دیا, اس کے بعد اس نے اس کی نیشنلٹی بنوائی, برٹش پاسپورٹ بنوایا کہ وہ اسے لندن لے کے جانا چاہتا ہے. اسی سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے, میرا ایک دوبارہ پھر میں پریگ ہو گئی, اور پھر اس نے میرا ایک ابارشن کروایا پاکستان میں. اور میں نے ابارشن کروا کے جب واپس آئی تو وہ کہتا تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو پاکستان سے لندن لے کے جانا ہے. تو میری مدر اور میں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اسے باہر جانے دیں یا کچھ بھی کریں. تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو تم لوگ چلو, لیکن اگر تم نہیں آنا چاہتے ہو تو میں اپنے بیٹے کو پاکستان سے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو میری ماں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو اس نے ہمارے لیے اپلائی کیا, ہر چیز کی, اور ہم لوگ, میں اور میری ماں اور میرا چھوٹا بیٹا جو تھا, جو کہ اس نے شو کیا ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے چھوٹا, اسے یہاں پر لے کے آیا. ہم یہاں پر آ کے دوبارہ رہنا شروع ہو گئے. اس نے مجھے ابیوز کرتا رہا, پاکستان میں بھی اور یہاں پر آ کر بھی. یہاں پر آنے کے بعد میں 4 ویک کے بعد 18 سال کی ہو گئی تھی, اور پھر دوبارہ 2007 میں پھر اس سے پریگ ہوئی دوبارہ. اور اس نے مجھے جی پی کے پاس میرے لے کے گیا, اور اسے جا کے وہاں پر کہا کہ یہ اپنے بوائے فرینڈ سے پریگ ہو گئی ہے, اور جو کچھ بھی ہے, ہم لوگ مسلم ہیں, ہم اسے نہیں لے سکتے, لہٰذا تم اس کو ہم ابارشن کروانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. میں پہلے اس نے کہا کہ نہیں, میں اسے پوچھنا چاہتی ہوں, پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں. اس نے مجھے سینڈ کر دیا. میرے باپ نے مجھے ڈرا کے, اور میری ماں کو, جیسے وہ شروع سے کرتا رہا اس نے ویسے ہی رکھا. پھر واپس جب میں ابارشن کروا کے واپس آئی تو وہ پھر وہی سب کچھ چلانا چاہتا تھا, لیکن میں نے اسے منع کر دیا. پھر اس کے تقریباً 9-10 مہینے کے بعد میری ماں دوبارہ واپس پاکستان میں گئی. جو میرا بیٹا ہے, جسے میں بھائی کہتی ہوں, اسے لے کے میرے باقی بھائیوں سے ملنے کے لیے. تو اس نے دوبارہ مجھے ابیوز کرنے کی کوشش کی, میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. تو میں نے اسے نہیں کرنے دیا, اور میں اپنے گھر سے چلی گئی. دوبارہ 1 مہینے کے بعد جب میری ماں 2 ویک کے بعد میری ماں واپس آئی, اور پھر 1 مہینے کے بعد اس نے وہ سب کچھ میری ماں کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہا. تو میری ماں نے کہا کہ نہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے. تو اس کے بعد میں نے پولیس کو بلایا, اور پولیس کو بلا کے یہ سب کچھ بتایا کہ یہ میرا باپ, ستیلا باپ, میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا, ابھی وہ میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتا, اور میری ماں نہیں چاہتی ہیں. تو پولیس اسے وہاں سے لے گئی, اور اسے لے جا کے اسی رات انہوں نے چھوڑ دیا. اور میں دوبارہ کورٹ میں گئی, اور میں نے جا کے انجنکشن اپنے اوپر لیا, اور ابھی CPI کے پاس میرا کورٹ کیس کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ تمہارے پاس انف ایویڈنس نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی کل کو سوال کرتا ہے تو کورٹ اگر تمہیں بہت سارے سوال کرے گا تو تم ان کے آنسر نہیں کر پاؤ گی. اور مسٹر اشرف وہ بہت زیادہ بیمار, اس نے اپنی جو کچھ بھی ہے وہ بتایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے, وہ نہیں آ سکتا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. سمینہ, سب سے پہلے جب پاکستان میں تمہارے باپ کی عمر کتنی تھی جو ہمارا اسٹیپ فادر تھا؟ وہ 60 سے اوپر ہی تھا, 60-65 کچھ اسی طرح اوپر ہی تھا, کم نہیں. 60 سال کا وہ بندہ تھا. وہ یہاں سے گیا, وہ تمہاری ماں سے ملا, شادی تمہاری ماں سے کی, تمہاری عمر اس وقت 12 سال تھی. کس طرح اس نے تمہیں
ابیوز کیا؟ کیا 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 طریقہ تھا اور کس طرح سے تمہارے کیا اس وقت احساسات تھے؟ تم کیونکہ میں کس طرح سے سہم گئی تھی؟ کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی اس ٹائم پہ. انہوں نے مجھے جو بھی کہا میں کرتی گئی. پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کو پتہ ہے, اگر تم نہیں کرو گی تو تمہاری ماں تمہیں افسوس ڈانٹے گی یا مارے گی, جو کچھ بھی تھا اس ٹائم پہ. کیونکہ وہ میرا باپ تھا, مجھے تو یہی کافی تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا مجھے وہ کرنا ہے. لیکن اس نے مجھے ساتھ یہ کہا کہ تمہاری ماں کو ہر چیز پتہ ہے اور اگر تم نہیں کرو گی تو وہ تمہیں مارے گی اور میں بھی تمہیں ماروں گا. اور اس طرح یہ ہر چیز سٹارٹ ہوئی.